وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على سيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله النبي المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآخرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك آله ولا لديه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور صبح فلک برابر العلا بکمالہ، کوئی دیکھ روح کی چمک دمک کشفت تجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال طریق شک حسنت جمیل خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے مرک صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک پاکیزہ اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں ممنون مشکور ہوں اپنے محبوبان گرامی کا کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور اپنی تصرفات کے ذریعے مجھے یہاں پر بلوا لیا ہے، حاضر ہو گیا ہوں. بہت بڑا آستانہ ہے. میں جب بھی سفیدور حاضر ہوتا ہوں اور اس آستانے کی چوکٹ کو چومتا ہوں تو میرے دل سے بات کرتی ہے کہ واہ میرے شمس ماریرہ نے کہاں پہنچا دیا. ماریرہ شریف کے بہت سے احسانات، بلکہ سارے احسانات، ان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ ماریرہ مطالعہ کے ذریعے ہمارے ناتواں ہاتھوں میں بھی مخدوم صفی پیدا ہونا ہے. بدایوں میں ہمارے یہاں پر ماریرہ شریف سے تین طرح کے چشتی سلسلے آئے. ایک سلسلہ تو حضرت قطب صاحب سے ہے، وہ ماریرہ شریف والوں کا ابن امجد نسل بعد نسل میں چلا رہا ہے. دوسرا چشتی سلسلہ سفیدور شریف والا جو بلگرام شریف سے ماریرہ ہوتا ہوا ہے. تیسرا چشتی سلسلہ کالپی شریف سے ماریرہ پہنچا اور پھر بدائی میں آئے. تو قادری سلسلہ ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ قادریہ جدیدہ جو کالپی شریف سے ہو کر ماریرہ ہوتا ہوا بدائی ہوا. اور چشتی سلسلہ جو رائج ہے وہ سفیدور شریف والا ہے. اسی میں بیعت و اجازت کا سلسلہ چلتا ہے. حالانکہ میرے یہاں خود چشتی سلسلہ تھا. میرے جد اعلیٰ جو ہندوستان تشریف آئے تھے 850 سال پہلے، تو وہی نواز تھے سلطان محمد کے پیر بھائی تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے کوئی خلیفہ. مگر یہ سب باتیں میرے تعلق سے جو ہمارے
کی محبتوں کا محمول کیجیے اس کو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک رہنے لا والی ہوں، خادم بندگان عالی ہوں، سب کو ہی پالتا ہے ابن غنی، میں تو دروازے کا سواری ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات کریں، کہاں سے شروع کریں۔ ایک آپ مجھے دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ میرا عجیب سے ایک کیفیت آ رہی ہے، تو بالکل سامنے مجھے زیارت ہو رہی ہے اور ایک ہیبت اور رب و جلال جو بزرگوں کا ہوتا ہے وہ تاری ہے میرے اوپر، مگر یہ ایک تقویت بھی مل رہی ہے مجھے کہ جب میری نظر اس چوکھٹ تک پہنچتی ہے تو ایک قوت اور ایک تقویت بھی ملتی ہے، اور وہ تقویت ایسی ہے کہ وہ اس دنیا تو دنیا آخرت میں ہمت بنانے کے لیے کافی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب لقب پاک ہیں، سب نام ہیں نامی تیرے، سب لقب پاک ہیں، سب نام ہیں نامی تیرے، روشنی لکھتی ہے اسماء گرامی تیرے، روشنی لکھتی ہے اسماء گرامی تیرے، اور میرے الفاظ فقط عجز بیاں کا اظہار، میرے الفاظ فقط عجز بیاں کا اظہار، کعب و حسان تیرے سادی و جامی تیرے، کعب و حسان تیرے سادی و جامی تیرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک دوسری اور یاد آ گئے کہ میں صدر محفل کو دیکھ کر سوال فرمانے برداشت کر لیں کہ پیے جاؤ، حسن میں سماعت بھائی، پیے جاؤ خمار آئے نہ آئے، پیے جاؤ خمار آئے نہ آئے، یہ موسم یہ بہار آئے نہ آئے، اور ڈبو ہی کیوں نہ دے ہم اپنی کشتی، ڈبو ہی کیوں نہ دے ہم اپنی کشتی، یہ طوفان بار بار آئے نہ آئے، طوفان بار بار آئے نہ آئے، اور گلوں کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، گلوں کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، چمن میں پھر بہار آئے نہ آئے، اور میں تم سے ضبط کا وعدہ تو کر لوں، میں تم سے ضبط کا وعدہ تو کر لوں، مگر دل ہے قرار آئے نہ آئے، مگر دل ہے قرار آئے نہ آئے، دعا تو کر رہے ہیں آپ لیکن پلٹ کر جانثار آئے نہ آئے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آستانے پر صاحب مزار کے گرد بیٹھ کر جب بچے تلاوت کرتے ہوں گے، سبق یاد کرتے ہوں گے، اور پھر وہ بولتے بولتے قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک محفل سجائی جاتی ہے جس میں دستار حفظ ان کے سروں پر رکھی جاتی ہے۔ ایسا ہی مجھے اسی منظر کو میں سوچ رہا تھا تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، قاہرہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابن عطا اللہ اسکندری کا مزار حسن میاں اور بیٹے بار وہاں حاضر ہوئے، قاہرہ بستی سے ذرا دور، ان کے مزار مبارک اور درگاہ شریف کے بالکل برابر میں پیچھے دیوار سے ملے ہوئے ایک بہت بڑے حنفی عالم بلکہ علامہ اور بہت بڑے فقیہ اور اصولی حضرت علامہ کمال ابن حمام کا مزار ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ حضرت کمال ابن حمام نے یہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے حضرت کے برابر میں دفن کر دیں، اور کیوں دفن کرنا ہے یہ لکھا ہوا اور لگا ہوا بھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس بارگاہ میں حاضر ہوا، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، جب سورہ ہود کی اس آیت پر پہنچا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ وہ جماعت جو ہے اس میں کچھ خوش نصیب بھی ہیں کچھ بد نصیب بھی ہیں، ابھی تلاوت یہاں تک پہنچی تھی کہ مزار سے آواز آئی یا کمال لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ، اے کمال مگر ہمارے پاس کوئی بد نصیب نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت کمال ابن حمام نے یہ وصیت لکھ دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی صاحب مزار کے دربار میں دفنانا، کیونکہ جب قیامت میں اس کے آس پاس کے لوگ اٹھائے جائیں گے قسم خدا کی وہ خوش نصیب اٹھیں گے، وہ نصیب تو یہ بزرگوں کا آستانہ ہے،
یہاں پر آنے جانے والے، یہاں رہنے والے، ان سے منسلک اور ان کی نسبت والے شقی نہیں ہوتے ہیں، سعید ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک حسن سعید صاحب کے اس مقام زمان اتنی بڑی بارگاہ، یہ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میری سعادت ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بات تھوڑی سی سنجیدگی سے سننے کی ہے، ذرا سا توجہ دیں گے تو اچھا لگے گا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو اپنا رب کہا، مفسرین فرماتے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مان لیا، یعنی ہم جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کہا، تو کہنے کا مطلب جنہوں نے اس بات پر یقین کر لیا، جو ایمان لے آئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ایمان لانے کے بعد تم مستقاموں اور اس پر ڈٹ گئے۔ ترجمہ آپ سن چکے تفسیر کے ساتھ، تو ان پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ڈٹنے کی اور جمے رہنے کی تفسیر بھی آپ سن چکے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں کب نازل ہوتے ہیں، کس وقت میں؟ جو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں آ کر کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تمہیں تو جنت کی خوشخبری ہے، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، تو وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں فرشتہ نازل ہو جائے؟ مفسرین نے فرمایا کہ 3 وقتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ وقت کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جب اس کا آخری وقت آ گیا، اب روح جسم سے نکلنے والی ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو، کوئی اور دوسرے کام کر رہے ہوں گے، تلقین ہو رہی ہوگی، مگر وہ بندے کہ جو اللہ کو رب مان کر، یعنی پورے دین اور اسلام پر ایمان لا کر اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں، تو وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ اب مرتے وقت سورہ یاسین پڑھنے والا بھی ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محروم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو جنت کی بشارت دینے کے لیے ہم آئے ہیں، اور جب جنت کی بشارت دینے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب وقت آخری ہوتا ہے تو ایک طرف شیطان جہنم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ یہ مردود اللعین میرے نیک بندے کو جہنم کی طرف دیکھ رہا تھا، میرا پیغام پہنچا دو اور اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا تھا، تو جنت ہمیں دینی چاہیے۔ اب تھوڑا سا وقت بچا ہے، تم مستقاموں، پوری زندگی استقامت پر رہے ہو، آخری وقت میں استقامت پر رہو، جنت تمہاری ہے۔ کون سی جنت؟ اس کا تم سے وعدہ کر لیا گیا۔ آج یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے کہ آئیے جنت خرید لیجیے، آئیے جنت کما لیجیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ ہو چکا، یعنی جنت تو مومن کو بھی جا چکی ہے، اس کو مل چکی ہے، اب کہیں سے جنت لینے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جنت بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جنت کا، اس کو بچانے کی ضرورت ہے، تو استقامت کے ساتھ اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ فرشتہ خوشخبری دینے آ رہا ہے۔ اس طرح سے تو سمجھیے، ایک طرف شیطان کھڑا ہے جو یہ بہکا رہا ہے کہ جس پر ایمان رکھتے تھے اس کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، مختلف ہتھکنڈے اور حربے اپنا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے جو یہ ڈھارس بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا موقع وہ ہو سکتا ہے کہ جب فرشتے بندے کو دفنا کر لوگ چلے جائے، اب جب دفنا کر چلے گئے، اب وہ فرشتے آئے، انہوں نے اٹھا کر سوال جواب کیے اور فیصلہ کیا گیا۔ اب جب یہ گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اب وہاں قبر میں فرشتے آئے۔ اب یہ قبر کتنی لمبی ہے کسی کو نہیں معلوم، قیامت کب آنے والی ہے، کب حشر ہوگا، کب قبر سے نکالے جائیں گے، اس موقع پر فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ تیسرا موقع یہ ہو سکتا ہے کہ جب سور پھونک دی جائے گی اور قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، تو جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے اپنے اپنے اعمال سروں پہ رکھے ہوئے، تو ایسے موقع پر وہ بندے کہ جنہوں نے دین اسلام کو مان لیا تھا، اللہ کو مان لیا تھا، پورا ایمان
جلال کی بادشاہت والا دن شروع ہونے والا ہے. ایسے دن میں جس دن کی ابتدا کا عالم یہ ہے کہ فرشتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, انبیاء صالحین کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, سب اللہ یتکلمون کا احساس ہو گیا ہے کہ سب بسب کھڑے ہو جائے گا, آدمی بول نہیں سکتا. ایسے ہولناک ماحول میں جب اللہ کا ایک کمزور بندہ جس نے زندگی پر صبر اور استقامت کے ساتھ گزاری, جب قبر سے نکلا تو فرشتوں کو بھیجا گیا کہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اس سے کہو کہ قیامت کا میدان تو تیار ہے مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کا میدان تیار ہے, سورج سامنے سے ہوگا مگر اس کو ملال کی ضرورت نہیں ہے. اعمال کوئی جا رہے ہوں گے مگر تم سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے, جنت تمہیں دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان المتقین فی جنات و نہر, کہ یہ اللہ کے تقوی شیار لوگ یہ کہاں ہوں گے قیامت میں؟ یہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں کے پاس ہوگا. اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, جب سب لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے حشر کے دن اور ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا مگر ان نیک بندوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ عند ملیک مقتدر, یہ سچائی کی مسندوں پر بٹھالے جائیں گے. اور کہاں بٹھالے جائیں گے؟ عند ملیک مقتدر, یہ اس مالک حقیقی اور زبردست مقتدر کے بارے میں بٹھالے جائیں گے جس کا کوئی ثانی نہیں, جو وحدہ لا شریک ہے, جس کے سائے کے سوا کوئی سایہ قیام نہیں ہوگا, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور جو جہاد سے پاک ہے وہ اپنے نیک بندوں کو اپنے سے اتنا قریب رکھتا ہے کہ فرمایا عند ملیک مقتدر. اب دنیا یہ کہتی رہے گی کہ اللہ جہاد سے پاک ہے مگر متقی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بیٹھا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جہاد سے پاک ہے, دور و نزدیکی سے پاک ہے, مگر متقی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جہت بیان کر دی, قرب کا لفظ استعمال فرمایا عند ملیک مقتدر. ایک روایت واسعہ فرماتے ہیں الفقر ربانی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حدیث قدسی انا جلیس من ذکرنی, جو میرا ذکر کرتا ہے, حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. اب اللہ تو بیٹھنے سے بات ہے تو کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں تو بات ہے سب چیزوں سے, مگر انا جلیس ہوں, میں اس کا ہم نشین ہوں. من ذکرنی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں نے گڑھ یہ روایت ہے, صوفیہ کی کتابوں میں جو حدیث کی روایت آ جاتی ہے اس کو لوگ نہیں مانتے ہیں, تصویر ذکر آپ سن لیں, یہ صرف الفقر ربانی میں نہیں ہے بلکہ شعب الایمان میں بھی ہے. اس کو ائمہ حدیث نے تفسیر کیا ہے, ائمہ حدیث نے, اور یہ حدیث ذکر کر کے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ وہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے, اللہ کی تعریف اس کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ قرب کون سا ہوتا ہے؟ یہ قرب جگہ کا نہیں ہوتا کہ میں بدایوں سے سبھی دور چل کر آ گیا تو قریب ہو گیا, یا یہاں سے ماریہ چلا گیا تو قریب ہو گیا. یہ مسافت والا قرب نہیں ہوتا, یہ وہ قرب ہوتا ہے جس قرب کو قرآن یہ کہہ کر بیان کرتا ہے کہ ہم تمہاری شکل سے زیادہ قریب ہیں. تو یہ ان نیک بندوں کا مقام ہے. اب اس کے بعد جو فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بات دراصل اس پہلی والی بات سے بھی زیادہ ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں. کہاں؟ دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مددگار غیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کیسے مدد کر سکتا ہے جب مخدوم صفی مدد نہیں کر سکتے, شامینہ مدد نہیں کر سکتے, ولی نواز مدد نہیں کر سکتے, غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے, یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں وہ مدد نہیں کر سکتے, تو فرشتے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مخلوق نہیں ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہے. جب اشرف المخلوقات نہیں کر پا رہے ہیں تو فرشتے کیسے کریں گے؟ اور شرک جو ہے وہ بدلتا نہیں. جو انسانوں کے یہاں شرک ہے, وہ جناتوں کے یہاں بھی شرک ہے, وہ جانوروں کے یہاں بھی شرک ہے, وہ فرشتوں کے یہاں بھی شرک ہے, وہ زمین پر بھی شرک ہے, زمین کے نیچے بھی شرک ہے, آسمان کے اوپر بھی شرک ہے, اور عرش پر بھی وہی شرک ہے. جنت کے اندر بھی وہی مفہوم ہے شرک کا, قیامت کے دن بھی جنت میں شرک کا وہی مفہوم ہے, بدلتا نہیں. ہر جگہ شرک کا ایک ہی مفہوم ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ فرشتے کریں تو نیک بندوں کی نصرت اور تائید, اور بدر کی نصرت اور فتح, اور بندہ کرے تو شرک. مسجود ملائک جو ہے, آپ ذرا سوچیں, یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ہم ایک آستانے پر بیٹھے ہیں, دن بھر ہزاروں لوگ آتے ہوں گے جو یا مقدم
اپنے مسلک اور اپنے موقف کو اس انداز میں بیان کرنے لگے ہیں کہ اس کو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو برباد نہیں کرتا. ہم اپنے سونے کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے, لوگ اپنا پیتل سونے کے بھاؤ بیچ کر چلے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری زبان اچھی نہیں, ہمارے لہجے اچھے نہیں, ہمارے پاس ہم بات تو اپنے اولیاء اور پیروں کی کرتے ہیں مگر کردار وہ جیسا نہیں لیتے, ہمارا کردار ایسا نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں, دارالفتہ کا ڈیکورم الگ ہے, پروٹوکول الگ ہے, مسجد کا پروٹوکول الگ ہے, دارالفضا کا پروٹوکول الگ ہے, ہاسٹل کا پروٹوکول الگ ہے, خاندان کا پروٹوکول الگ ہے. اب مسجد نبوی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہے وہ بیک وقت مدرسہ بھی ہے, دارالفضا بھی ہے, مسجد بھی ہے, میخانہ بھی ہے, وہ اسی وقت میں مہمان گاہ بھی ہے, وہ اسی وقت میں پارلیمنٹ بھی ہے, وہ اسی وقت میں درسگاہ بھی ہے, وہ اسی وقت میں خانقاہ بھی ہے. تو اس کی مثالیں نہ دینا. اب اس کے بعد جب صبح تو خانقاہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ یہاں آنے سے کسی کو نہیں ہوتا ہے. خانقاہ میں جو یہ آ گیا ہے تو بھگایا نہیں جاتا ہے. آپ کو غیر سے خانقاہ ہو لیکن مسجد میں قرآن میں آیا ہو کہ نشے کی حالت میں ہو نماز نہیں جا سکتے, مگر نشے کی حالت میں انسان خانقاہ میں آ سکتا ہے. ایک شرابی, ایک جواری اور ایک سودخور اور ماں باپ کا حق اٹھانے والا اور چوری کرنے والا, دھوکہ دینے والا, جھوٹ بولنے والا اگر خانقاہ میں نہیں آیا تو شراب کیسے چھوڑے گا, دھوکہ دینا کیسے چھوڑے گا, ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا, تو سود دینا کیسے چھوڑے گا. خانقاہ کا دروازہ تو ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو بیمار ہے. یہ تو ایک دارالشفا ہے. اگر اسپتالوں میں جانے پر مریضوں پہ پابندی لگا دی جائے گی تو شفا کس کو ملے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے, خدا کرے ہمارے ملک کو شہر میں یہ وقت نہ آئے کہ جب کرفیو نافذ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کوئی گھر سے نہ نکلے تو کیا پولیس بھی نہ نکلے, کرفیو لگا ہوا پولیس بھی نہیں نکلے گی. کوئی مہاماری پھیل گئی, کرونا پھیل گیا تھا, کوئی گھر سے نہ نکلے تو ڈاکٹر بھی نہ نکلے گا, تو نکلیں گے. تو خانقاہ کیوں, اس لیے کہ خانقاہ میں جو شیخ بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہے, اب اس رینی اور اس رنگ کے اوپر دوسرا رنگ چڑھتا نہیں کسی کا. صحبت صالح ہونا صالح ہونا, صحبت صالح ہونا صالح ہونا, یہ عوام الناس کے لیے کہی جانے والی بات ہے. اگر خواجہ حسن بصری کو کہہ دیا جاتا کہ کسی برے کے ساتھ بیٹھنا قسم خدا کی دنیا میں اچھے نہ ہوتا, غریب نواز اگر اس اصول کو اپنا لیتے کہ میں کسی برے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو آج ہندوستان میں خاندان شادی ہے. ویکسین لینے کے بعد سفر کر سکتے ہیں, یہ صوفیہ کا دربار جو ہے, صوفیہ منجے ہوئے ہوتے ہیں, ایک رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے, ایک تربیت ہو چکی ہوتی ہے. آپ نے سنا کہ وہ توکل پر آ جاتے ہیں, یعنی توکل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جان تو بہت وضاحت سے بیان نہیں کیا اس کو, مگر میں سوچتا ہوں کہ اس کو وضاحت سے بیان کر. توکل کا مطلب ہے کہ اب میں کھانا کمانے نہیں نکلوں گا, اب میں روزی نہیں کماؤں گا, اب میں کوئی محنت مزدوری نہیں کروں گا. پھر تم کرو گے کیا, کہ بس میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں. سمجھ رہے آپ, تو کھانا بہت چلتا رہتا ہے. مگر یہ مخصوص لوگ ہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ تم کر کے بیٹھ جاؤ. زکاتیں کون نکالے گا, صدقہ کون دے گا, امداد باہمی کون کرے گا. اسلام دین فطرت ہے, ہر کسی کو احسانیت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شروع اور فقراء بنائے. ہر انسان اگر سنار ہو جاتا تو کھاتے کیا, بے کسان کون ہوتا, اور ہر انسان کسان ہو جاتا تو پھر کپڑے کیسے پہنتے ہیں. اور بہت سی چیزیں, ہر انسان مدرس ہو جاتا تو طلبہ کہاں سے آتے, اور ہر انسان طالب علم ہو جاتا تو دستار کس کی ہوتی, کون پڑھاتا. ہر چیزیں اپنے اپنے شعبے میں, اہل اللہ کا شعبہ الگ ہے. اور زیادہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرو, اور شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرنے والا اہل تقویٰ میں سے ہوتا ہے. مگر جن کے رتبے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہترین پیغامات اور احکامات آتے ہیں. یہاں پر کہ بندہ اتنا عروج کر جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر بندہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے
یہ اس مقام کی بات. صوفیہ فرماتے ہیں کہ مردانگی یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو دعاؤں کے ہتھیار لے کر اس کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ سینہ تان کر رہو کہ میرے رب کی جانب سے آئی جانے والی چیز ہے آپ کے نام. مگر ہر آدمی کو ہر مسلمان کو اس مرتبے کا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے ہر کسی کے لائق اس کے کام جیسے اس کے لائق کام کے صلاحیت اس کو انسان کرے گا تو ان پر آپ فرشتے ان کی مدد کریں گے, فرشتے مدد کریں گے, فرشتے تو بھی مخلوق ہے ایسے. اور اس کو ایک بہت مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر مسلمان جانتا ہے اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, استعانت مدد طلب کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی بات. ابھی ایک طالب علم نے اتنی اچھی تقریر کی, میں تو آشش کر رہا تھا جس طرح وہ عبادتیں پڑھ رہا تھا, حدیث کی اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تقریر کو اپنے مبرہن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے. اس نے کہا توبہ پر اس نے ایک تقریر تو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں, احادیث پڑھ کر سنائیں. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, توبہ ہی عبادت ہے, کسی کا اختلاف نہیں. توبہ خالص عبادت ہے. مگر بخاری اور صحیح احادیث اور روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اتوب الی اللہ و الی رسولہ, میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں, اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں. جبکہ عبادت کیا ہے؟ خالص عبادت. توبہ خالص عبادت ہے. تو خالص عبادت حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہے کہ میں اللہ کی بھی کرتی ہوں, رسول کی بھی کرتی ہوں, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو جب یہاں پر گاڑی اٹکی تو تعریف کی ہے اور یہ کہا گیا کہ توبہ کے دو معنی ہیں, ایک اصطلاحی اور ایک لغوی. ایک وہ معنی جو شریعت نے طے کر دیا ہے اور ایک وہ معنی جو لغت اور ڈکشنری طے کرتی ہے. تو پہلی والی توبہ تو وہی تھی جو شریعت نے طے کی ہے, اور دوسری والی توبہ وہ معنی توبہ تھی, یعنی رجوع اور لوٹنا, وہ عبادت والی توبہ نہیں. تعبیر بھی سمجھ رہے ہیں. اور ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, معاملی بات کو ماننی ہوتی, کوئی بھی کہے کہ میں تھوڑا سا دوری بنا لیجیے, مان لیجیے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی داڑھی کچھ ہے, جھوٹ تو نہیں بولتے گئے. پھر کہہ رہا ہوں اچھی باتیں مان لیجیے, ہماری زندگی کی بات جو محبت کرتا تھا اس کا آپ ذرا غور کرنے کی بات ہے خالص عبادت. تو سوال یہ ہے کہ جب توبہ تو کرانی, اب آئیے مدد اور ولیمہ بھی سن لیجیے. فرشتے کیا کریں؟ نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے مددگار. قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. فرشتے بھی ایمان والوں کے مددگار, اللہ بھی ایمان والوں کے مددگار. اب سوال یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک کے مددگار, تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ مدد کر چکا تو فرشتوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ سوال وہ نہیں ہے کہ دونوں مددگار ہیں تو ثابت ہو گیا. اب بات ثابت ہو جائے گی ان کا مدد کرنا الگ ہے, ان کا مدد کرنا الگ ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ مدد کر چکا کس کی؟ اللہ ولی الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے ان کی مدد اللہ کر چکا, اور بتا بھی دیا کیسے, اندھیرے سے روشنی میں نکال کر. اللہ مددگار ہو چکا مومن کا. اب ضرورت کیا تھی فرشتوں کی مدد کی؟ ترتیب تو یہ ہوتی کہ پہلے فرشتوں نے مدد کی, بات نہیں بنی, پھر اور بڑے فرشتوں نے مدد کی, بات نہیں بنی, پھر اور حاملان عرش نے مدد کی, بات نہیں بنی, پھر اسرافیل نے مدد کی, بات نہیں بنی, اور کہا گیا کہ اب سید الملائکہ مدد کرنے آ رہے ہیں, اب آگے جبریل امین نے مدد کی, بات نہیں بنی. تو اللہ نے فرمایا اب سب چھوڑ دو, اپنے بندے کی مدد میں خود کر دو. بات سمجھ آتی؟ ایسا نہیں, اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف مدینے کے ایمان والوں کا, سبھی کے ایمان والوں کا, اور پوری دنیا کے ایمان والوں کا مددگار. تو جب اللہ مدد کرنے پر آ گیا تو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے شعر کی ترتیب الٹی ہو گئی کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے تھے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں. اس پر اس سے نقد کرنے والے کہتے ہیں کہ جب کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے, جب ہم دے رہے ہو گئے تو لوہ قلم کی حفاظت کیا ہوگا, کیا بچی. جب اللہ ہو چکا تو پھر بعد میں لوہ قلم کو پوری دنیا ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تھے پہلے لفظ نشر ہوتا ہو گیا جی. تو جب اللہ مدد کر چکا تو اب جب ایمان لائے تھے تو اللہ مددگار ہو گیا. اب مرد اور فرشتے مدد کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے, اللہ سے مانگی, کیا ضرورت ہے اس سے؟ جب وہ ہے تیار مدد کرنے, رازق وہ ہے, خالق وہ ہے, جب وہ مدد کرنے والا ہے اور آپ بار بار کہتے ہو یا کا نام ہو یا کا نستعین, تو یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ تو وہاں فرشتے کیا کرنے آ رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. غور سے اور سنجیدگی سے سننے کی بات یہ ہے کہ مدد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ استعانت حقیقی ہوگی, اور جب کوئی دوسرا کرے گا تو وہ مجازی استعانت ہوگی. جیسے توبہ شروع میں جو اتوب اللہ ہے, جو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں, یہ میری توبہ ہے, عبادت ہے, اور رسول سے توبہ کرتی ہوں کا مطلب رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں, جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے. یہ ہے استعانت اور مدد کا مطلب یہ یہاں پر یہی ہے. ایسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف, اپنے حواریوں سے اور ان حواریوں سے جن کے ایمان پہ شک تھا. ایسا نہیں ہے بہت بڑے اپنا حواری سے پوچھا تھا فلما احس عیسیٰ منهم الکفر, جب حضرت عیسیٰ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ ماننے والے کہیں کافر تو نہیں ہو گئے, فرمایا من انصاری اللہ, تم میں سے اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ تو الفاظ کے سر پر نہیں ہوتے ماننے, الفاظ کے سینے میں اتر کرتے ہیں. یہ آستانہ یا لوگ آتے ہوں تو استعانت یا مدد جو فرشتے کر رہے ہیں وہ کچھ چیزیں اعزاز میں کرائی جاتی ہیں. مثلا آپ سب کو اس بات پر ایمان ہے, سب لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. تو کیا اللہ ہمارا پتہ نہ وہ عمل نہیں کرتا جس کو فرشتے پیش کریں؟ کیا بات ہے, بہت اچھا. اب مجھے ایک روایت یہاں پر یاد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں ایک شخص تھا, اس نے ایک تسبیح بیان کی. جب وہ تسبیح بیان کی تو ثواب دینے والے فرشتے جو تھے انہیں لگا کہ اس کا کیا ثواب دیا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا ہے مولا تیرے فلاں بندے نے ایک ایسی تسبیح کر دی آج تیری باقی بیان کی کہ ہمیں نہیں معلوم کتنا ثواب اس کا لکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تسبیح بیان کی, حالانکہ خود جانتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس بندے نے کہا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا ثواب نہیں, اس کا ثواب میں خود بتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں زیادہ علم ہے, فرشتے نہیں لکھ پا رہے تھے ثواب اللہ فرمان خود دوں گا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے ہزاروں سال پہلے مدینے میں بیٹھ کر, جن کے پاس نہ فرشتہ آیا کہنے کے لیے کہ آپ کی تصویر سے کرا دیجیے, نہ کوئی وحی آئی, قرآن کی آیت بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا اور ایسا نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود جانتا ہے. پھر یہ سب حساب و کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیا, وہ تو ویسے بھی جانتا. اور یہ ایمان اس کا بھی کہ ہمارے کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. یہ بھی جانتے ہمارے ہم کر گزرے تو وہ جانے کا ایسا نہیں. ہمارے کرنے سے پہلے, ہمارا ارادہ کرنے سے پہلے, دل میں سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہیں. اور دنیا بنانے سے پہلے جانتا تھا کہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. تو سب جانتا ہے. یہ ایک تعظیماً ایک چیز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے حضور کی بارگاہ میں بتاتے ہیں, اور پھر حضور کو فرماتے کہ میری روح مجھے لوٹائی جاتی ہے, یہ حدیث میں, اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک بہت بڑے موقع انہوں نے کہا کہ دیکھو روح لوٹائی ہے, زندہ نہیں ہے. لوٹا نہیں ہوتا, ابھی تھی نہیں, لوٹائی گئی. اب جواب کیا اس پر بڑے مزے کی بات صوفی نے کہی. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ پھر اگلا سلام اور اگلا درود کب آتا ہے, کتنی دیر کے بعد؟ وہ جو روح ڈالی گئی تھی پھر وہ اگلے سلام پھر ڈالی جائے گی تو کتنا گیپ ہوا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. اب وہ خیر بولا بھائی ایسا نہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی تو درود بھیج رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے. تو یہ وقت 24 گھنٹے ہی ہے. اب تو دن بھر یہی چلتا رہا, روح ڈالی گئی, روح نکالی گئی, وقت نہیں ملا, پیدل پہ سلام کر رہے ہیں. اسی لیے
اعزاز ہے تو فرشتوں کو اپنے بندوں کے پاس بھیجنا ہے بندوں کا اعزاز ہے کہ مدد جو فرشتے کر رہے ہیں یہ بندوں کا اعزاز ہے کہ تم نے جو اتنی کٹھور تپسیا کی توکل کرا استقامت بڑھتی ہے اس کا صلہ ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ فرشتے ہم بندوں کے پاس نہیں جایا کرتے مگر ہم تمہارے اس کام سے خوش ہو کر اپنے فرشتوں کو جو ہماری تسبیح بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے آج تمہیں خوشخبری بیان کرنے کے لیے بھیج دیا بندے کی عزت بڑھائی جا رہی ہے سمجھ بات ہے تو اب دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ سمجھتے چلے ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھ پاچھ لے آپ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب چونکہ استعانت یہاں لفظ استعمال ہوگا لہٰذا اب استعانت غیر اللہ سے نہیں ہوگی یہ ایک عقیدہ بن گیا ہے دنیا مگر قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ استعانت غیر اللہ بھی کرتے ہیں تو اب ہو گیا تعارف کہ وہ مانی جائے کہ یہ مانی جائے قرآن کی عیسائیت کو مانے یا حضرت عیسیٰ کو مانے یا تیسرے پارے کے دوسرے صفحے کی اللہ ولی الذین آمنوا مانے یا پھر سورہ ہود بھی مانے سورہ رحمان بھی مانے کس کی مانے تعارف تو تعارف نہیں ہے قرآن کا مانا اس پر غور کرنے کی ضرورت جب اللہ نے مدد کی تو حقیقی اور اللہ کے بندوں میں سے کسی نے کی تو مجازی آپ اس کو سمجھتے چلے تھوڑی سی دقت شاید ہو مگر انشاءاللہ محترم صاحب کے دربار بیٹھے ہیں تو بڑے بڑے لوگ سمجھ کے چلے جاتے سبھی پور میں بارش ہوئی بہت تیز لوگوں نے کہا اتنی تیز بارش ہوئی کہ نالیاں بہنے لگی کیا کہا نالیاں بہنے لگی تو بھائی نالی تو نہیں بہتی ہے تو پچھلے 500 سال سے یہیں پر ہے پانی بہتا ہے تو پانی بہا آپ نے کہا پانی بہا یہ حقیقت نالی بہی کسی نے دکان کھولی اور حضور صاحب سے کہا کہ حضور آگے ابتدا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دکان کھولی نہیں ہو رہی 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی بیٹا کیسی چل رہی ہے دکان حضور بہت چل رہی ہے اچھا تو سفید پور سے چلی تھی 2 سال پہلے کم سے کم کانپور پہنچ گئی کہیں صاحب دکان وہیں پر تم دکان بھی چل رہی ہے تو دکان چلنے کا مطلب کاروبار اچھا ہے تو دکان اگر چلے سچ تو حقیقت اور کاروبار چلے دکان چل رہی ہے بول کر کاروبار کا چلنا مراد کیا جائے تو سمجھے یہ راستہ کہا جاتا ہے راستہ کہیں نہیں کرتا یہ یہیں پر ہے جب سے شیخ صاحب نے بنایا اس وقت سے یہیں پر ہے آپ چلے گئے تو یہیں پہنچ جائیں تو راستہ جاتا ہے ایک مدد آپ جاتے ہیں تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو حقیقت اور جب بزرگ مدد کرتے ہیں تو اور عرفاء نے یہ فرمایا محدثین اور متکلمین اور مفسرین نے کہ افعال جو ہوتے ہیں مدد کرنا رزق دینا موت دینا زندگی دینا یہ جو افعال ہیں یہ کبھی اپنے سبب کی طرف منسوب ہوتے ہیں کبھی مسبب کی طرف منسوب ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں دونوں طرح کے الفاظ آئے اللہ رزاق ہے اللہ اگر اللہ کے گھر میں رہا تو مجھے رزق دو بتائیے تو تم جو رزق دو تو دینے والے تم ہوگے مگر حقیقت میں دینے والا اللہ مارتا جلاتا ہے زندگی کو دیتا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بھی میتیں زندہ کر دیتا تو میتیں زندہ کا ظہور ان سے ہو رہا ہے مگر اصل فائدہ اس کا اللہ ہی ہے تو اگر مخدوم صاحب کے پاس اگر کوئی کہے کہ بیٹا چاہیے اور بیٹا ہو جائے تو ظاہر سے ہو رہا ہے اس کی قدرت کی صفت قدرت کا کمال اس مزاج سے ظاہر ہوا ہے طاقت وہی ہے
سور فرشتہ پھونکے گا اتنا دم ہوگا اس کے سور میں پوری دنیا اللہ کی بنی ہوئی دنیا فرشتہ توڑ دے گا. جبکہ عالم یہ ہے روایتیں بتا رہی ہیں کہ روزانہ رات کو سمندر اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرے نافرمان بندے اگر حکم دے تو ہم مل جائیں اور بیچ کی آواز کو تباہ کر دیں. تو اللہ فرماتا ہے سمندروں کے تم نے پیدا کیا ہے تمہارے بندے ہیں کیا؟ سمندر دائیں اٹھا کے نہیں مولا تیرے بندے. فرماتا ہے کہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے ایسا محبت کرنے والا اس کی دنیا کو ایک فرشتہ سے بجا کر کون دے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو سور فرشتے کے ہاتھ میں سور فرشتے کے منہ میں اب ابھی سور فرشتے کے ہاتھ میں گھٹنے ٹیکے ہوئے اسی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب اشارہ ہو گیا مگر توڑے گا کون؟ دنیا کس نے توڑی؟ سور فرشتے کے ہاتھ میں ہے مگر دنیا اللہ کے اشارے میں تباہ ہوگی, اللہ کے ارادے میں تباہ ہوگی, اللہ کے کہنے میں تباہ ہوگی. قیامت اسی کے کہنے پر آئے. سور بھوگنے کے لیے بھی بھول گئے. اب ایک بات یہ ہو گئی کہ چلو زندہ تھے تو مانتے ہو سے مر گئے ہیں اب تو پیچھا چھوڑ دیں اب تو پیچھا چھوڑ دو. اب کیوں مردہ کسی کو کیا دے دے گا؟ آخری بات مردہ کسی کو کیا دے دے گا؟ بڑی اگلی بات کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے تم سے پانی مانگا تم نے پانی دے ٹھیک ہے زندگی کی بات ٹھیک ہے. زندگی میں آتے تھے مرنے کے بعد پھر کیوں مانگنے آتے ہیں؟ پھر علماء نے کہا کہ اچھا کیا زندگی میں یہ اپنی طرف سے دے دیتے تھے؟ زندگی میں کیوں مانگنا جائے تھے؟ کیا زندگی میں کبھی ان سے کوئی کہے کہ وہ بیمار ہوں صحت چاہیے تو کیا یہ اپنے گھر سے لا کے دیتے تھے؟ کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی رحمت. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے تھا. تو یہ اپنی قوت اور اپنی طاقت پر تمہیں نہیں دیتے بلکہ تعلق باللہ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مرتے ہی اللہ سے تعلق کیسے ہو گیا؟ مرے گئے روح نکلی تو اللہ سے بھی تعلق ختم ہوتا ہے. تو بہت آسان کی بات ہے. اللہ سے تعلق ختم ہو گیا تو اب کسی بات نہیں ہوگی ختم بات. ایسا نہیں ہے. قبر میں بھی بہت کرنا عذاب ہونے والا ہے اور بہت اچھی اچھی نعمتیں بھی ملنے والی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ سے کسی کا تعلق ختم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ موت اور زندگی کا بھی خاطر ہے. مر کر ہم اپنے رشتے داروں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں, بیوی بچوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, دوست احباب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, مگر اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوتا. بلکہ مرفع فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد تو تعلق بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب تک زندہ تھے تو مریدین سے گھرے ہوئے تھے. کچھ دیر عبادت بھی کر رہے ہیں, کچھ دیر دعا پھونک رہے ہیں, کسی سے ہاتھ چھڑا رہے ہیں, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. کوئی پیچھے پڑ گیا شادی میں چلیے تو اس کی شادی میں بھی جا رہے ہیں. کوئی پیچھے پڑ گیا کہ گھر جا کے دو منٹ نماز پڑھ رہا نماز پڑھ لیجیے اس کے گھر بھی جا رہے ہیں. کوئی اپنی دکان کو لے جا رہا ہے, کوئی اپنے بچوں کو لے کر آ رہا ہے. 24 گھنٹے میں سے اللہ کے لیے ٹائم کم ہو رہا ہے, مخلوق کی خدمت زیادہ ہو رہی ہے. مگر مثال کے بعد اب تو کوئی گھر نہیں لے جا سکتا, اب کوئی دکان میں لے جا نہیں سکتا. اب وہ بندہ ہے اس کا مالک حقیقی, اب کوئی مخل بیچ میں آ نہیں رہا ہے. تو وہ مرفع فرماتے ہیں کہ وہ ولی کہ جو زندگی میں جو کرامتیں ظاہر ہوتی تھی انتقال کے بعد کرامت بند ہو گئی, اس کو ولی نام میں رکھا گیا کیونکہ وصال کے بعد کرامت بڑھ جائے. مصر کے بہت بڑے امام حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ کے عرس میں پابندی سے جایا کرتے ہیں. پورے ہفتے پہلے ہی دن چلے جاتے ہیں. تنظام میں مہار حضرت احمد ربی رضی اللہ عنہ پہلے دن پہنچ جاتے تھے. اور پھر جیسے عرسوں میں اب آج کل تو لوگ جیسے حالات ہے مگر پہلے لوگ خدمت کی نیت سے جاتے تھے. خدمت کریں گے, ظاہری جو آ رہے ہیں ان کی خدمت کریں گے, کھانا کھلائیں گے, لوگوں کو کریں گے, صاف کر دیں گے. تو امام شعرانی بھی جاتے ہیں. ایک سال نہیں جاتا ہے, آخری دن پہنچے تو وہاں ایک درویش بیٹھا ہوا ملک. اس نے کہا شعرانی عبدالوہاب تم آج آئے ہو, ایک ہفتے سے یہ اپنے مزار سے غلاف ہٹا کر مجھ سے پوچھا تھا کہ عبدالوہاب شعرانی آئے. یہ عالم ہوتا ہے صوفیاء کا, اولیاء کا. تو جب انتقال کے بعد بھی اللہ سے تعلق رہا بلکہ بڑھ گیا, اب تو اللہ سے تعلق بڑھ گیا ہے. تو جب جس بنیاد پر اپنی زندگی میں عطا کر رہے ہیں
اسی بنیاد تعلق باللہ پر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے سنا ہوگا اپنی اماں دادی نانی کی زبان سے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہوتا. یہ حقیقت تھی. سمجھ نہیں آتا. اب جو اس دنیا کا مالک ہے، محلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا باثر آدمی ہوتا ہے، لوگ اس کو دوستی کر لیتے ہیں تاکہ فائدے میں رہے. اور ایک مگر ایک بات ہوتی ہے دنیا میں، اگر ہم کسی بڑے، اب یہ سلسلے میں فرمایا کہ اولیاء صوفیاء جو ہے بادشاہ میں نہیں جاتے، بالکل نہیں جاتے. مجھے کبھی ایک مسئلے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر. اچھا بادشاہ تو وہ ہے جو فقیروں کے دروازے پہ کھڑا ہو، اور بئس الفقیر علی باب الامیر، اور وہ بہت بڑا فقیر ہے جو مالداروں کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب کسی بڑے سے تعلق بن جاتا ہے، منسٹر سے، بڑے بادشاہ سے تعلق بن جاتا ہے، تو جیسے جیسے تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے، جھجک ہوتی چلی جاتی ہے. مگر روحانی نظام میں جیسے جیسے تعلق بنا، حجاب اور ادب بڑھتا جاتا ہے، خشیت بڑھتی چلی گئی، خوف بڑھتا چلا گیا، تقویٰ بڑھتا چلا گیا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بہت میاں کے سر پہ گھستے تھے، مگر جب تعلق بن گیا تو بڑے بیٹھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے چائے اور پانی کرنے لگتے ہیں وہاں پہ. مگر اہل اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ادب بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر پہلے قریب نہیں تھے تو بے دھڑک بنا وضو بازار پہ حاضر ہو جاتے تھے، مگر جب سے دامن تھاما، قربتیں بڑھی، تو اب انسان پہلے گاڑی سے آتا تھا، پیدل آنے لگا، پہلے جوتے پہن کر آتا تھا، ننگے پیر آنے لگا، پہلے اپنے جیبوں میں پیسے لے کر آتا تھا، سر پہ ٹوکرا رکھ کر آنے لگا. اب اسے اپنی عزت اور ذلت کا احساس نہیں ہے. پہلے آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ آستانے کی دھول میرے کپڑوں میں لگا ہے. اب آتا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر چوکٹ صاف کرنے لگتا ہے، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، عید کے سامنے ہاتھ باندھ رکھتا ہے. جیسے جیسے قربت بڑھتی جاتی ہے ادب بڑھتا چلا جاتا ہے، نواز شاہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سے جب تعلق بنا اور اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو یہ اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ سے دوستی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی عزت کو، ان کی آبرو کو، ان کی حیثیت کو اور ان کے نام کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب الغیب ہے، درشن نہیں ہوں گے. کتنا بھی کٹھور تپسیا میں نہیں ہو جائیے، خواب میں دیکھ سکتے ہو مگر سامنے دیکھ نہیں سکتے. آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا مگر اس دنیا میں دیدار نہیں ہوگا. سوتے میں خواب میں کوئی معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے، مگر اس دنیا میں جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شہد کی صورت اور حدیث کی صورت میں فرق ملتا ہے، تو جس مقام پر بندہ پہنچتا ہے تو پھر اس شہد کے چہرے میں ایک اور چہرے کی زیارت، پھر اس چہرے میں ایک اور چہرے کی زیارت ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے مولا کائنات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا تک پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو العباس مسیح فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم کا چہرہ میری آنکھ سے اوجھل ہو، یہ صحابی نہیں ہے، یہ اسکندریہ میں ایک بزرگ ہے، آرام کر رہے ہیں، یہ تابعی نہیں ہے اور یہ تابعی نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے. امام بصیری کے پیر صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا میری نگاہوں سے ہٹ جائے، میں اپنے آپ کو کافر تصور کرنے لگتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا یہ مظہر ادب ہے اور اللہ کے روح زیبا. جب صوفی کہتا ہے کہ وہ جمال ہے روح زیبا دیکھا اور وہ جمال دیکھا، اس جمال میں محو ہو گیا، یہ جمال کون سا ہے؟ یہ جمال الہی ہے جو رسول اللہ کے واسطے سے ان کے خلفاء تک اور پھر ان کے خلفاء تک اور پھر ان کے خلفاء تک ہوتے ہوتے آج اس مزار سے ظاہر ہو گیا. ایک مثال اور آپ کو وقت بڑھتا چلا جاتا ہے. سورج کو کبھی آپ ایسے کر کے آئینے پہ اس کا ایک اینگل بنائیں اور پھر اس آئینے کا اینگل دوسرے آئینے کا اینگل اور پھر اس آئینے کا اینگل تیسرے آئینے پر بنائیں، تو جو جیسی تصویر پہلے آئینے میں چمک رہی ہوگی سورج کی، ویسے ہی تصویر اور آخری آئینے میں نہیں ہوگی کیونکہ اینگل صحیح ہے. تو سارا جھگڑا ایسی بات ہے کہ اینگل اور صحیح ہونا چاہیے، اینگل صحیح ہونا چاہیے، رخ صحیح ہونا چاہیے. ہم نے اپنا رخ پھیر لیا. رخ کیسے پھیرا؟ رخ کا پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پیٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں. اولیاء اور صوفیاء کے
میری طرف سے یہ کرتا تحفے میں دینا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دوڑ اینگل سیٹ تھا. تعلیمات سے ہٹے، روایات سے ہٹے، بزرگوں کے ارشادات سے ہٹے. وہ ان کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری، ان کی پوری زندگی سچ بولتے ہوئے گزری، ان کی پوری زندگی غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزری، ان کی پوری زندگی وعدہ وفا کرتے ہوئے گزری. اب ہم بھی ان کا دامن ہاتھ میں تھام رہے ہیں، شجرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی فاتحہ میں بھی شریک ہو رہے ہیں، لنگر بھی کھا رہے ہیں، مگر ماں باپ کو خوش نہیں کرتے. ہم اینگل سیٹ نہیں ہیں. اگر ہم اس چادر میں اپنا منہ بھی گھسا دیں تو اینگل سیٹ نہیں ہے. کیا بات ہے. دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے، دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے، اور دور ہوتا ہے سارے گنبد خضرا کو. تو ہمارے رخ صحیح ہونے چاہیے. کس طرح سے ان کی تربیت اور ان کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر عمل کرتے، پیروی کرتے، ان کو اپنا رہبر مانا ہے. صرف اس لیے تو رہبر نہیں مانا تھا کہ جب بھی بیمار ہو جائے تو آپ دعا کرتے ہیں، جب کاروبار میں گھاٹا ہو جائے تو اس کو پورا کرتے. اس لیے رہبر مانا تھا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، جب اعمال کریں تو رسوائی نہ ہو. اس لیے رہبر مانا. تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. تو یہ مدد بھی کرتے ہیں، یہ استعانت بھی کرتے ہیں، پر ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اور بغیر ان کی مدد کے کارواں آگے بڑھے گا نہیں. یہ بھی اصول ہے، ان کی مدد کے بغیر نہیں بڑھے گا معاملہ آگے. تو ان کی مدد بھی چاہیے. اللہ تو ہر کسی کا مددگار ہے. کیا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا مددگار ہے، جبکہ قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا. کیا کہا قرآن نے؟ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ ان کے دوست اور مددگار شیطان ہیں. اب کیا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر میں یہ عقیدہ بنا دوں کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو تو جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور جتنے کافر ہیں ان کو شیطان دیتا ہے. جو روٹی ہم کھا رہے ہیں وہ اللہ نے دی ہے، اور جو کافر کھا رہا ہے وہ شیطان دے رہا ہے. یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا اس کا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ شیطان ان کی مدد کر رہا ہے، یعنی ان کو اور گمراہ کر رہا ہے، ان کو اور گمراہ کر رہا ہے. تو جب شیطان ان کو اور گمراہ کر رہا ہے تو اولیاء اور اللہ کے دوست ہمیں اس راہ سے نکال کر اللہ والی راہ پر، جس راہ کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی مدد کی، کہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں لے آیا ہوں، اسی نور میں رکھنے کے لیے، استقامت کے لیے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے قدم بھی استقامت پر آ جائیں. مثلا بات میں بات بگڑتی جا رہی ہے، مجھے 12 بجے تک ٹائم دیا، میں اس سے پہلے جو پڑھ لوں کیا چلو عرض ہی کرنا تھا. ابھی دستاویزی بھی ہوگی. آخری بات سمجھ لیں بات کو، اور یقیناً یہ آخری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو دنیا کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا ہے. مثلا آکسیجن کیسے ملے گی کہ بیٹا ہے، پانی کیسے ہوگا تو اس کے لیے طلب کرنا، پھر روٹی کیسے ملے تو اس کے لیے زمین کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو بتانا ہوگا. ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے زمین کی ضرورت ہے، میں صرف ہوا میں زندہ رہ سکتا ہوں، یا مجھے ہوا کی ضرورت نہیں، میں صرف پانی میں زندہ رہ سکتا ہوں. ہر چیز ایک دوسرے کی مدد کری. کائنات کا نظام ہے. سورج آتا ہے تو دن ہوگا، چھپ جاتا ہے تو رات ہوگی. ایک نظام چل رہا ہے. پھر رات میں ایک کیفیت الگ ہو جائے گی ہوا کی اور آکسیجن کی، اور دن میں ایک الگ کیفیت ہو جائے گی. ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جانور اگر دنیا سے جانور ختم کر دی جائے تو انسان بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے. اگر وہ کیڑے ختم ہو جائے جو بہت ننے ننے ہیں، اگر وہ دنیا سے ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے. اگر پیڑ ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے. انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے نظام بنایا گیا. یہ ظاہری نظام ہے، بالکل ایسا ہی ایک باطنی نظام ہے، ایک روحانی نظام بھی ہے، جو کہ ہم مادہ اور روح مل کر بنے. ہمارا جسم مٹی کا ہے، ہمارے پاس ایک روح بھی ہے. تو ہم اپنے جسم کے لیے، اس مادی جسم کے لیے مادیات کا استعمال کرتے ہیں، اور اس روح کے لیے روحانیات کا. اس کو بھی چاہیے اس طرح باڈی کو اچھا رکھنا ہے تو کسرت کرنا ہوتی ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، اسی طرح روح کو اچھا رکھنا ہے. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا نہیں فرمایا التقویٰ ہاہنا. دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں، امامے میں، داڑھی میں، اور جبے اور کرتے میں
بہت ممکن ہے کہ ایک شخص ہو جس کے کپڑے پہنے بال ان سے اٹھے ہو، کئی وقت سے فاقہ کیے ہو، مگر اللہ کے قرب کے اس مقام پر بیٹھا ہو جس مقام پر بڑے بڑے ضربت لوگ نہ بیٹھے، کم خاک پہنے ہوئے لوگ وہاں پر بیٹھے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ روحانی نظام ہے، تو روحانی نظام میں ہمارے مددگار بھی ہو، اسی لیے ہم ان آستانوں پر آتے ہیں۔ اور یہ ہماری روح کو جب ہمارا جسم ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم اسی دنیا سے جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا کسی ڈاکٹر سے دوا کے ذریعے یا کسی غذا کے ذریعے اپنے جسم کی اصلاح کر لیتے ہیں، مگر جب روح بگڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی ڈاکٹر سے نہیں کر سکتا، پھر اس کے لیے روحانی نظام چاہیے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تزکیہ کرو، قرآن بار بار کہتا ہے کہ تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ منہ دھونے کا نام تزکیہ نہیں ہے، برش کرنے کا نام تزکیہ نہیں ہے، کنگھا کرنے کا نام تزکیہ نہیں ہے، بال ترشوانے کا نام تزکیہ نہیں۔ تزکیہ ہے دل کو صاف کرنا کا۔ دل کیسے صاف ہوگا؟ وہی دل کہ جس کو اندھیرے سے نکال کر اللہ نور میں لے آیا ہے۔ اب یہ بات تو اس کی بھی تشریح کروں گا تو بات اور بڑی ہوگی۔ جب اللہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا تھا تو کس تزکیے کی ضرورت باقی ہے؟ اور کس کی ضرورت ہے؟ ایک ترتیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ ترتیب ہے، ایمان لانا ہوگا، تقویٰ لینا ہوگا، پھر صادقین کی صحبت لینا ہوگا۔ ایمان لانے پر کامیاب، اس پر یہ کہ سونے میں سہاگا جتنا کام لیا گیا، اب کیا ضرورت بچی؟ نہیں، ابھی بھی ضرورت ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے یہ نظام ہے، قرآن نظام ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے آج دنیا کے سامنے پیش کریں، اگر اس کا ثبوت ہے قرآن و سنت سے تو یہ اسی نظام کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ ایسا نظام جو نظام الدین کا بھی ہے، میں تمہیں الہی کر رہا ہوں۔ یہ جو نظام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انہی اولیاء اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تو اس نظام میں شرط یہ ہے کہ دل سے گھمنڈ تکبر نہ نکلے، عاجزی انکساری پیدا ہو، اور ہم اپنے پیرانی نظام سے جڑے رہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اولیاء کے اہل اللہ کے انجام کو دیکھو، ان کی ابتدا کو دیکھو، انجام کو دیکھ کے دیکھا کہ آپ اشارہ کیا بھلا ہدایت نظام ہمیں ویسے لگا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہاتھ اٹھانے میں ٹائم کتنا لگا ہے۔ غوث اعظم خود برج زمین میں 40 سال کرتے رہے۔ مخدوم صاحب نے اپنے شہر کے آستانے پر کیا خدمت کی ہے وہ نظر انداز کر دیا، مگر مخدوم صاحب کی کرامت بیان ہوتا ہے۔ ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خیر آباد میں کیا ہوتا ہے، پھر خیر آباد والوں کو دیکھو کہ شاہدہ کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نواز صاحب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اسی طرح دیکھیں کہ مولا کائنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ تو ذرا سوچیں، ہم پوری دنیا کہتی ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، مگر حضرت مولا علی مشکل کشا نے اصل کی نماز چھوڑی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کان علی فی طاعت و رسول۔ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، فنا فی الشیخ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اگر فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو مولا علی مشکل کشا یہ ہوتے ہیں فنا فی الشیخ۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اب اس ترتیب کا انکار بہت آسان ہے کرنا کہ آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھیں دوپہر میں 12 بجے اور کہیں کہ سورج نہیں ہے، تو بھائی آپ دیکھ نہیں پا رہے اس لیے نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یہاں سے لے کر مصر تک، وہاں سے لے کر بیت المقدس، مدینہ، مکہ اور پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ روحانی سلسلہ قائم ہے۔ اگر یہ روحانی سلسلہ قائم نہ ہوتا تو پھر آج اس دنیا کی نوعیت ہی نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے عقائد کی درستگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ان شیوخ اور ان صوفیہ اور ان اہل اللہ کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہوئے استقامت کے ساتھ اس وقت پر پہنچ جائیں کہ جس وقت میں فرشتہ ہم سے آ کر یہ کہے، جب شیطان ہمیں بیٹھا رہا ہو تو فرشتہ آ کر کہے اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس دنیا سے ہماری روح رخصت، تو پھر کامیابی ہے، تو پھر جنتیں ہیں، تو پھر آسائش و آرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان بارگاہوں کا خادم و غلام رکھے۔ اور میں حسن میاں نے فرمایا کہ یہ ابد انجد خادم ہے،
میں 7 پشتوں سے ساستان میں بتا رہا ہوں. 7 پشتے ہوئی، میں 8ویں نسل ہوں اس آستانے کی غلامی کرتے ہوئے. میرے والد، ان کے والد، ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ اور ان کے شیخ اور ان کے شیخ اور پھر سب سے مارا. تو 8ویں نسل مجھے فخر ہے اس بات پر، اور دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ان آستانوں سے وابستہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.